بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں شہرۂ آفاق ناول میں ایک جاسوس تھا، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے محترم ناظرین و سامعین، ہم بڑھتے ہیں اس کہانی کی 31ویں قسط کی جانب۔ کیپٹن صاحب مجھ سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اگر میں چاہوں تو انہیں مطلوبہ ٹارگٹ تک پہنچا کر واپس جا سکتا ہوں۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی ممکنہ مصیبت کی صورت میں بھی ان کے ساتھ دشمن کا نشانہ بن جاؤں۔ ایسی مہمات پر زندہ بچنے کے مواقع نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں۔ شاید اسی لیے ایسی مہمات پر جانے کے لیے انہی اللہ کے شیروں کا انتخاب کیا جاتا ہے جو اپنی زندگی کا مقصد صرف ایک باوقار موت سمجھتے ہیں۔ میں نے انکار کر دیا اور آخری لمحات تک ان کے ساتھ رہنے کی التجا کی، جو انہوں نے میری ضد پر قبول کر لی۔ اللہ کے یہی شیر اب پہلو بہ پہلو کھڑے تھے۔ سب نے اپنے ہاتھ اٹھا کر مشن کی کامیابی کی دعا مانگی۔ کیپٹن صاحب نے انہیں آخری ہدایات دیں اور ہم سب ایک حوصلے، ایک عزم کے ساتھ برہمنی تکبر سے ٹکرانے چل دیے۔ پل تک پہنچنے کے لیے میں نے بہت لمبا راستہ اختیار کیا تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ دشمن سے دو ہاتھ کرنے کی تمنا ہی دل میں لے کر اللہ کے حضور پہنچ جائیں۔ سب سے آگے میں تھا، میرے پیچھے کیپٹن صاحب اور ان کے جاں باز قدم با قدم اپنی تربیت کے مطابق چل رہے تھے۔ راستے میں جہاں کہیں معمولی سی آہٹ بھی سنائی دیتی، ہم فوراً دبک جاتے۔ میں نے معمولی سا خطرہ بھی مول نہیں لیا تھا، اور جہاں کہیں خطرے کا ذرا سا بھی شائبہ گزرتا، میں انہیں بٹھا کر خود آگے بڑھ جاتا۔ یہ غازی میرے پاس اللہ کی امانت تھے، اور امانت کا بار اٹھانے کے لیے قدرت نے مجھے منتخب کیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ کل جب خدا کے حضور پیش ہوں تو وہاں اس امانت کی مکمل حفاظت کے سلسلے میں ذرا سی کوتاہی کے لیے مجھے جواب دہ ہونا پڑے۔ ان کو شکنجے آلوں سے کچھ بعید نہیں تھا۔ دشمن کے غرور کو خاک میں ملا دینا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا۔ انہیں ہر قسم کے نامساعد حالات اور اچانک پیش آنے والی صورتحال سے نمٹنے کی خصوصی اہلیت حاصل تھی، لیکن میرا دل چاہتا تھا کہ ان کی پرتقدس جبینوں پر ایک شکن بھی نہ آئے اور وہ اپنا کام کر گزریں۔ جس وقت ہم پل کے نزدیک پہنچے، رات کا ایک پہر بیت چکا تھا۔ کیپٹن صاحب نے یہاں پہنچ کر 3 ٹولیاں ترتیب دیں۔ ایک ٹولی میں وہ خود اور میں شامل تھے، دوسری 2 ٹولیوں میں 2 جوان شامل تھے۔ دونوں ٹولیوں کو ان کی مخصوص پوزیشن کا علم تھا۔ 2 جوانوں نے تو پل کے ایک کنارے پر پوزیشن سنبھال لی، باقی 2 کے ذمہ ڈائنامائٹ لگانا تھا، اور یہی کام سب سے خطرناک تھا۔ دونوں ٹولیوں کو اپنے اپنے ٹارگٹ پر بھیج کر کیپٹن صاحب میرے ساتھ اپنے لیے پہلے سے مخصوص جگہ پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ ہم نے پل کے ایک کنارے پر بنے ایک بنکر کے پہلو میں بنی چھوٹی سی پہاڑی پر مورچے جمائے تھے، جہاں سے وہ بنکر بمشکل 15 گز کے فاصلے پر تھا۔ اس بنکر کے اوپر ایک سرچ لائٹ نصب تھی، جسے وقتاً فوقتاً گھما کر وہ لوگ پل کی صورتحال کا جائزہ لیتے تھے، جبکہ پل کے دونوں اطراف پر بنی پہرے داروں کی پوسٹوں میں مسلح پہرے دار موجود تھے۔ اس کے علاوہ یہاں سے کچھ فاصلے پر فوج ڈپلوائے تھی اور اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی نصب تھیں۔ اتنے زبردست حفاظتی انتظامات کی موجودگی میں پل کو تباہ کرنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن میرے ہمراہیوں کی لغت میں ناممکن کا لفظ تو تھا ہی نہیں۔ ہم پل سے قریباً 40 گز دور ایک دوسرے سے الگ ہوئے تھے۔ میرے کندھے پر لٹکتے تھیلے میں دستی بم موجود تھے، اور مجھے کیپٹن صاحب نے ہدایت کی تھی کہ جیسے وہ سگنل دیں میں بنکر کے اندر بم پھینکنے شروع کر دوں۔ میں کوئی تربیت یافتہ فوجی نہیں تھا، لیکن اپنے سرفروشوں کی میت میں مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میں بھی ان کی طرح ایک تربیت یافتہ اور پیشہ ور کمانڈو ہوں۔ ہم دونوں بنکر کو اپنی زد میں لیے ایک پتھر کی اوٹ میں اس پر نظریں جمائے ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر لیٹے تھے۔ کیپٹن صاحب نے اسٹین گن کا رخ بنکر کی طرف کر رکھا تھا، جبکہ میرے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہوا ہینڈ گرینیڈ کسی بھی لمحے پھٹنے کے لیے تیار تھا۔ مجھے کیپٹن صاحب کی حالت کا تو علم نہیں، لیکن میرے دل کی دھڑکنیں البتہ بے قابو ہوئی جاتی تھیں۔ لیکن میں خوفزدہ ہرگز نہیں تھا، البتہ کچھ نہ کچھ فوراً کر گزرنے کے لیے بے تاب ضرور تھا۔
پل کے نیچے تیز رفتار ندی کی شوریدہ سر لہروں کی پتھروں سے ٹکرانے کی آواز تھی، یا پھر کبھی کبھی پل پر گشت کرتے کسی فوجی کے بوٹوں کی کھڑکھڑاہٹ۔ اس کے علاوہ تو فضا پر چاروں طرف ایک ہولناک سناٹا طاری تھا۔ میں اپنے تصور کی آنکھ سے اپنے دونوں جانبازوں کو پل کے نیچے ڈائنامائٹ لگاتے دیکھ رہا تھا۔ پانی کا بہاؤ اتنا تیز تھا کہ اس میں قدم جمانا مشکل نظر آ رہا تھا، لیکن عزم و ہمت کی ان چٹانوں کے آگے یہ تیز رفتار لہریں سوائے سر پٹکنے کے اور کر ہی کیا سکتی تھیں۔ کیپٹن صاحب نے 2-3 مرتبہ بے چینی سے اپنے بازو پر بندھی گھڑی کی طرف دیکھا، پھر میں نے ان کے چہرے پر تشویش کے آثار ابھرتے دیکھے۔ شاید اب تک ہمارے ساتھیوں کو اپنا کام مکمل کر لینا چاہیے تھا، لیکن اب تک ہمارے چاروں اطراف وہی ہولناک سناٹا تھا، یا پھر ندی کی شوریدہ سر لہریں اور پل پر گشت کرتے پہرے داروں کے پاؤں کی دھمک۔ اچانک مجھے اپنا سانس سینے میں اٹکتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ سرچ لائٹ روشن ہو چکی تھی اور اس کی تیز شعاؤں نے پل کا احاطہ کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گردن موڑی۔ اب سارا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ پل کے ایک کونے سے میں نے اپنے ایک ساتھی کو چھلانگ لگا کر جھاڑیوں میں گرتے دیکھا۔ شاید وہ سرچ لائٹ کی رینج میں آنے سے بچ رہا تھا، لیکن اب وہ بھارتی بھیڑیوں کو دکھائی دے چکا تھا۔ پھر 3 باتیں یکلخت وقوع پذیر ہوئیں۔ بنکر کے ایک کنارے پر لگی لائٹ مشین گن نے اپنا جبڑا کھولا اور سرخ انگاروں کی ایک لکیر اس مجاہد کے تعاقب میں لپکی۔ کیپٹن صاحب کی سٹین گن نے شعلے اگلے اور سرچ لائٹ بجھ گئی۔ انہوں نے سرچ لائٹ کو ہی نشانہ بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی میرے ہاتھ میں مضبوطی سے پکڑا ہینڈ گرینیڈ اچھلا اور بنکر میں جا گرا۔ پھر تو جیسے مجھ پر دیوانگی طاری ہو گئی۔ میں نے شاید 1-1.5 منٹ ہی میں 4-5 ہینڈ گرینیڈ یک کے بعد دیگرے اس طرف اچھال دیے۔ اسی اثنا میں پل کے دوسرے کنارے پر مورچہ زن ہمارے ساتھیوں نے راکٹ لانچر سے حفاظتی چوکی پر آگ برسنی شروع کر دی تھی۔ اگلے ہی لمحے کیپٹن صاحب کی مضبوط گرفت نے مجھے گرنے سے بچا لیا، کیونکہ کانوں کے پردے پھاڑ دینے والے دھماکے کی زوردار آواز گونجی تھی اور پل کے پرخچے اڑ گئے۔ میرے حواس بے قابو ہوئے جاتے تھے۔ مجھے صرف ایک بات کا احساس رہ گیا تھا کہ کیپٹن صاحب نے میرا بازو مضبوطی سے تھام رکھا تھا اور مختلف ٹیلوں کی اوٹ لیتے ہوئے ہم اپنے مخصوص پوائنٹ کی طرف بھاگے چلے جا رہے تھے۔ جب حواس بحال ہوئے تو ہم دونوں پل کے نزدیک ہی ایک محفوظ جگہ کھڑے تھے۔ کیپٹن صاحب کی نظریں اپنی گھڑی کی سوئیوں پر جمی تھیں اور پل کی جگہ خش و خاشاک کا ایک ڈھیر ندی میں بہہ رہا تھا۔ کچھ فاصلے پر بنے بھارتی فوج کے مورچوں سے دیوانہ وار فائرنگ کی جا رہی تھی، لیکن کس پر؟ اس کا علم شاید ہماری طرح انہیں بھی نہیں تھا۔ ابھی ہمیں کھڑے 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ 2 سائے اپنی سمت رینگتے دکھائی دیے۔ قریب آنے پر یہ اپنے وہ ساتھی نکلے جو راکٹ لانچر کے ساتھ پل کے دوسرے کنارے پر موجود تھے۔ یہی جگہ ملاپ کے لیے طے ہوئی تھی اور ہم نے یہاں ایک طے شدہ وقت تک ایک دوسرے کا انتظار کرنا تھا۔ مقررہ وقت اب ہوا ہی چاہتا تھا اور میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ ابھی تک میرے 2 جانباز نہیں پلٹے تھے۔ کیپٹن کے گرد ان دونوں کے ساتھی مستعد کھڑے تھے۔ پھر میں نے کیپٹن کے چہرے پر جلال کی ایک اور جھلک دیکھی اور انہوں نے گھڑی کی بجائے اپنی نظریں ہم پر گاڑ دیں۔ شاید انتظار کا مقررہ وقت ختم ہو چلا تھا اور اس سے قبل کہ وہ ہمیں روانگی کا حکم دیں، ہم نے ایک سائے کو قریباً زمین پر گھسٹتے ہوئے اپنی جانب بڑھتے دیکھا۔ ہم فوراً پوزیشن میں آ گئے، لیکن قریب آنے پر یہ ہمارا وہ ساتھی نکلا جن کے ذمہ پل کو اڑانے کا مشن تھا۔ ہمارے قریب پہنچ کر وہ بمشکل اٹھ کر کھڑا ہوا۔ اس کی وردی خون میں بھیگ رہی تھی۔ اس نے کیپٹن کو سلیوٹ کیا اور کہا، سر، حوالدار صاحب شہید ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے حوالدار کی وردی کے نشانات اور ان کی سٹین گن گلے سے اتار کر کیپٹن صاحب کی طرف بڑھا دی۔ میرا کلیجہ کٹ کر رہ گیا اور آنکھیں چھلک پڑیں۔ کیپٹن اور ان کے ساتھیوں نے بڑے تحمل سے اس خبر کو سنا۔ ان کے منہ سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا۔ سب نے باری باری شہید کی گن کو بوسہ دیا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تیر رہی تھی، لیکن وہ روئے نہیں، شاید اس لیے کہ سپاہی رویا نہیں کرتے۔ ان کے آہنی سینوں میں ہوک ضرور اٹھی تھی، لیکن سب نے اندر ہی اس کا گلا گھونٹ دیا۔ جبکہ میں فوجی نہیں تھا، اسی لیے میرے تو ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے۔
کیپٹن نے بڑے احترام سے شہید کے نشانات اپنی جیب میں ڈالے اور جھک کر اپنے زخمی ساتھی کی طرف متوجہ ہو گئے، جس میں اب اٹھنے کی سکت بھی باقی نہیں رہ گئی تھی۔ اس کے سینے پر گہرا گھاؤ نظر آ رہا تھا۔ تینوں غازیوں نے اپنی اپنی فیلڈ پٹیاں اس کے سینے پر باندھ دیں۔ یہ ایثار کا ایک عظیم مظاہرہ تھا، ورنہ میدان کارزار میں ایک فوجی کے لیے اس کی ایمرجنسی پٹی کی کیا اہمیت ہے، اس سے باخبر لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ اس اثناء میں ہمارے ساتھیوں نے ہنگامی اسٹریچر ترتیب دے لیا تھا۔ انہوں نے اپنے زخمی ساتھی کو اس پر لٹایا اور ہم اپنی سرحدوں کو چل دیے۔ مجھے اس علاقے کے متعلق کافی واقفیت حاصل ہو چکی تھی اور ایک ماہر گائیڈ کی طرح میں ان کے آگے آگے چل رہا تھا۔ راستے میں تینوں مجاہد باری باری اسٹریچر پر ڈیوٹی دیتے رہے۔ ہمارے ساتھی پر نیم بے ہوشی کی کیفیت طاری تھی۔ جب اس کی حالت بگڑنے لگتی، کوئی جوان اپنی پانی کی بوتل سے 2 گھونٹ اسے پلا دیتا۔ اس کے علاوہ ہم اور کر ہی کیا سکتے تھے؟ واپسی کا سفر کچھ کم خطرناک نہیں تھا۔ کمانڈوز اپنا مشن پورا کر کے واپس جا رہے تھے اور یہاں چپے چپے پر پھیلی ہوئی بھارتی افواج کو اس بات کا سگنل مل چکا تھا کہ اس علاقے میں پاکستانی کمانڈوز موجود ہیں، اور اب وہ شکاری کتوں کی طرح ان کی بو سونگھتے پھرتے تھے۔ میرا اختیار کردہ راستہ لمبا اور پیچیدہ ضرور تھا، لیکن میرا دل گواہی دے رہا تھا کہ وہ محفوظ ہے۔ اس اثناء میں 2-3 مرتبہ میں بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے زخمی ساتھی کی عیادت کر چکا تھا۔ ایک مرتبہ تو میں نے اسے بڑبڑاہٹ میں کچھ قرآنی آیات تلاوت کرتے دیکھا، اور دوسری مرتبہ اس نے مسکرا کر میری طرف دیکھنے پر ہی اکتفا کیا تھا۔ قریباً 2 گھنٹے تک مختلف نوعیت کے خطرناک مراحل سے گزر کر ہم اب وائٹ لائن کے نزدیک پہنچ گئے تھے۔ سرحدی لکیر پر پہنچ کر میں رک گیا، ساتھی بھی نزدیک آ گئے۔ میں نے بے قراری سے آگے بڑھ کر ایک بار پھر اپنے زخمی مجاہد کو دیکھنا چاہا۔ پاکستان آ گیا؟ اس نے مجھے دیکھتے ہی ذرا سی گردن اٹھا کر پوچھا۔ میں نے صرف اپنا سر ہلا کر ہاں کہا۔ جواب میں اس کی گردن ڈھلک گئی۔ میں اور کیپٹن صاحب ایک ساتھ ہی بے چینی سے اس پر جھکے تھے۔ وہ بہت دھیمی آواز میں کلمہ شہادت کا ورد کر رہا تھا۔ کیپٹن صاحب نے اسے آہستہ سے پکارا، لیکن شہید تو جیسے اپنی سرزمین ہی کا منتظر تھا۔ جیسے ہی وہ اپنی دھرتی پر پہنچا، اس نے اپنی جان آفریں کو سونپ دی تھی۔ میں نے شدت غم سے بے قابو ہوتے ہوئے اپنا ہاتھ منہ میں لے لیا تاکہ اپنی سسکیوں کو ضبط کر سکوں۔ کیپٹن صاحب نے جھک کر اپنے جیالے کی پیشانی کو بوسا دیا اور اپنا منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ شاید وہ اپنی جذباتی کیفیت کا اظہار مجھ پر نہیں کرنا چاہتے تھے، یا پھر فوجی زبان میں یوں کہہ لیجئے کہ وہ اپنی کسی کمزوری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس اثناء میں دونوں جوان اسٹریچر تھامے پتھر کے بت بنے گم سم کھڑے تھے۔ وقت کی نزاکت کا احساس کرتے ہوئے کیپٹن صاحب نے مجھے سینے سے لگا کر میری پیٹھ پر تھپکی دی۔ شکریہ دوست، خدا حافظ کہہ کر وہ اپنی سرحدوں کو چل دیے۔ وہ بچے کھچے ساتھی مادر وطن کی آغوش میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے آہستہ آہستہ چلے جا رہے تھے۔ ٹیڑے میڑے راستے ان کے لیے ہموار ہوتے چلے جا رہے تھے، اور درختوں کی اوٹ میں کھڑا میں سسک رہا تھا۔ اے کاش میں بھی اس وقت اپنے وطن کی مقدس مٹی کی سوندھی باس کو محسوس کر سکتا۔ میں بھی اپنے پیاروں کے سنگ اپنے وطن میں اپنی جوانی کے یہ خوبصورت لمحات بسر کر سکتا، لیکن یہ سوچ صرف چند لمحوں کی تھی، جیسے کوئی بلبلا تھوڑی دیر کے لیے پانی پر نمودار ہوا اور بس۔ تب میرے وجدان نے مجھے آگاہی دی کہ اس تقدس مآب دھرتی کی آبرو تجھ جیسے جوانوں کے دم سے ہے۔ پگلے، اگر تو بھی یہاں آ گیا تو کون دشمن کے ناپاک ارادوں سے بروقت آگاہی دے گا؟ کون اپنے سرفروشوں کو اس قابل بنائے گا کہ وہ ڈسنے سے پہلے ہی سانپ کی گردن کچل دیں؟ میں نے آخری بار انہیں موڑ کاٹتے دیکھا، سینے پر ہاتھ رکھا اور ایک نئے عزم کے ساتھ بھارت کی طرف مڑ گیا۔ سرحد میں قریباً 1 فرلانگ آنے کے بعد ایک درخت سے ٹیک لگا کر بیٹھ رہا۔ ابھی تک میں جذباتیت کے اسی بھور میں ڈوب ابھر رہا تھا جس سے اپنے ملک کی سرحدوں میں قدم رکھنے کے بعد مجھے گزرنا پڑا تھا۔
واپسی کے لیے بھی میں نے وہی راستہ اختیار کیا تھا جہاں سے اپنے جاں بازوں کو لے کر گزرا تھا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ ابھی میں نے بمشکل 2-2.5 فرلانگ کا مزید سفر ہی طے کیا تھا جب ایک کھیت کے نزدیک سے گزرتے ہوئے ہالٹ کی زوردار آواز گونجی۔ اس پکار نے میری نس نس میں بجلیاں دوڑا دیں اور دوسرے ہی لمحے میں اپنی اصلیت کی طرف لوٹ گیا۔ میرے پاؤں کسی برقی عمل کے تابع ہو کر زمین سے اچھلے اور میں ہوا میں تیرتا ہوا کھیت میں جا گرا اور چیتے کسی پھرتی سے اٹھ کر کھیت کے اندر ہی اندر رینگنے لگا۔ لیکن اچانک میں سناٹے میں آ گیا۔ کھیت میں مختلف اطراف سے ٹارچ کی روشنیاں گھسنے لگی تھیں۔ میں ناکے میں پھنس چکا تھا۔ باہر زمین پر گھٹنے ٹکائے میری طرف رائفلیں چھتیائے بھارتی سیکورٹی فورسز کے جوان میرے منتظر تھے۔ میں زمین سے چپکا بے قابو سانسوں اور دھڑکنوں کو شمار کر رہا تھا۔ گرفتاری اور موت سے ڈرنے والے میرا پیشہ نہیں اپنایا کرتے، لیکن موجودہ صورتحال کے پیش نظر میرے دل سے بے اختیار یہ دعا نکل رہی تھی، الہی ابھی میرے دل کے ارمان کہاں نکلے ہیں؟ تھوڑا وقت تو اور مل جائے، کم از کم میرے دل میں کوئی حسرت تو باقی نہ رہے۔ یہ کہنا بے جان نہ ہوگا کہ اس لمحے میں سانس بھی سنبھل کر لے رہا تھا، مبادا سینے کا زیر و بم کسی آہٹ کا سبب بن جائے۔ اس بات کا تو مجھے یقین تھا کہ انہوں نے مجھے کھیت میں گھستے دیکھ لیا ہوگا، لیکن حیرانگی تو اس بات پر تھی کہ ابھی تک انہوں نے مجھے باہر آنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ میرے نزدیک اس کی 2 ہی وجوہات ہو سکتی تھیں۔ اصل میں یہ کھیتوں کا ایک وسیع سلسلہ تھا جو آگے جا کر اس علاقے میں قدرتی اگنے والی لمبی لمبی گھاس میں مل جاتا تھا۔ یہ کھیت بھی ایک بڑے قطعے اراضی کو صاف کر کے کاشت کیے گئے تھے۔ ابھی تک ان لوگوں کو شاید یہ اندازہ نہیں ہو پایا تھا کہ میں کس کھیت میں موجود ہوں، یا پھر وہ میرے خود بخود باہر آنے کے منتظر تھے۔ اس بات کا احساس ہم دونوں کو تھا کہ ایک دفعہ لمبی گھاس کے وسیع سلسلے میں گھس جانے کے بعد وہ میری گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے، کیونکہ لمبی لمبی اور گھنی گھاس میں سے کسی کا دن کو نظر آنا بھی ممکن نہیں، جبکہ یہ رات کا وقت تھا۔ اگر وہ لوگ روشنی راؤنڈ فائر کرتے تو بھی مجھے کبھی نہ دیکھ پاتے، اور لمبی گھاس میں غائب ہو جانے والے کی تلاش کے لیے فوج کی بٹالین بھی تھوڑی تھی۔ میں سانس روکے زمین سے چمٹا کسی آہٹ کا منتظر تھا تاکہ سمت کا اندازہ کرنے کے بعد اگلا قدم اٹھاؤں، لیکن باہر بھی اندر کی طرح سناٹا طاری تھا۔ کبھی کبھی کسی ٹارچ کی روشنی گھنیری فصلوں میں چمکتی، لیکن بے سدھ کہ میں ان کی پہنچ سے باہر تھا۔ انتظار کی شدت سے اب میرے اعصاب تڑکنے لگے تھے۔ بار بار یہی جی میں آتا تھا کہ اٹھوں اور بھاگنا شروع کر دوں، لیکن کوئی طاقت مجھے ہر مرتبہ ایسا کرنے سے روک دیتی۔ یہاں لیٹے رہنا بھی خطرناک تھا، کیونکہ سفیدہ سحر نمودار ہونے کے بعد میرے نظر آنے کے امکانات بھی بڑھ سکتے تھے۔ دوسری سمت سے ہونے والے کسی عمل کا انتظار کروں یا اٹھ کر بھاگ جاؤں۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں مبتلا تھا کہ قدرت کو مجھ پر رحم آ گیا۔ سرحدی اضلاع میں جنگلی جانور مثلاً سور اور گیدڑ وغیرہ عموماً بکثرت پائے جاتے ہیں۔ خصوصاً رات کے وقت وہ ٹولیوں کی شکل میں کھیتوں پر حملہ کرتے اور ہری بھری لہلہاتی فصلوں کو چٹ کر جاتے ہیں۔ میرے قریب ہی شاید کوئی جنگلی جانور اپنے شغل میں مصروف تھا اور میری طرح ناگہانی آفت دیکھ کر وہیں دبک گیا تھا، لیکن چونکہ جانوروں میں قوت برداشت یا قوت فیصلہ انسانوں سے کم ہوتی ہے، اس نے میری طرح انتظار کی زحمت اٹھانا گوارا نہ کیا اور خود کسی عملی اقدام پر تل گیا۔ میں ابھی اٹھنے کا ارادہ ہی کر رہا تھا جب میرے نزدیک کھیتوں میں سرسراہٹ ہوئی، اور پھر تو جیسے طوفان بدتمیزی وہاں گھس آیا۔ ایک جنگلی جانور فصلوں کو روندتا باہر کی سمت لپکا۔ دوسرے ہی لمحے فضا میں ہالٹ ہالٹ اور اس کے بعد ٹھائیں ٹھائیں کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں یہ تماشا دیکھنے کی تاب کہاں لا سکتا تھا؟ اس غیبی امداد پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کھیتوں کے اندر ہی اندر تیزی سے مخالف سمت میں بھاگنے لگا۔ جب تک انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا، میں جنگلی گھاس کی بھول بھلائیوں میں کھو چکا تھا۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کیجیے، کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیے۔ چینل کا سبسکرائبر بن کر بیل آئیکن دبائیں
تاکہ آپ کو ہمارے نئے اپلوڈز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔